یہ اللہ کے نبی نے خبر دی ہے کہ دیکھو ایک تیسری چیز بھی ہے جو تمہاری دنیا میں بھی کام آئے گی، آگے بھی کام آئے گی، وہ ہے نیکی، نیک اعمال، اچھے اعمال، کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں اور شریعت کے احکام پر چلنے والے بن جائیں، یہ نیکی بھی ہماری دنیا میں کام آئے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا، بخاری اور مسلم دو بڑی کتابیں ہیں حدیث کی، مستند اور آتھنٹک بکس ہیں ہماری شریعت کی اور دین اسلام کی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ پچھلی قوموں میں کان فی من کان قبلکم، جو تم سے پہلے قومیں گزری ہے، ان میں 3 لوگ تھے، وہ اپنی ضرورت کے لیے نکلے، ضرورت کے لیے چلے جا رہے ہیں، اتنے میں بارش کا موسم بنا، آندھی طوفان کا ماحول بنا، زبردست بارش ہونے لگی۔ انہوں نے سوچا بارش کے طوفان سے بچنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کریں۔ قریب میں پہاڑ تھا، پہاڑ کے اندر گفا تھی، غار تھا، انہوں نے سوچا کہ اس غار کے اندر چلے جائیں، ہم محفوظ ہو جائیں گے، اور غار کے اندر چلے گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اوپر سے بڑی چٹان لڑکی، بڑا پتھر لڑکا ہے، اور لڑکتا لڑکتا اس غار کے دہانے پہ آ کر اس کے دہانے کو، اس کے منہ کو بند کر دیا۔ اب تینوں اندر حفاظت کے لیے گئے تھے، اب جان کا خطرہ پڑ گیا، جان کے لالے پڑ گئے۔ اب دیکھیے وہ تینوں غار کے اندر ہیں، نہ مال کام آ رہا ہے، نہ مال کام آ رہا ہے، نہ دولت کام آ رہی ہے، اہل و عیال، بیوی بچے، خاندان کے، برادری کے لوگ، وہاں تک ان کی آواز پہنچے گی نہیں کہ وہ مدد کے لیے آئیں، تعاون کے لیے آئیں۔ یہاں ان کے کیا چیز کام آتی ہے وہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ تینوں لوگوں نے سوچا کہ بھائی کچھ اب مدد کے لیے کوئی باہر سے کچھ نہیں آئے گا اور کوئی تعاون نہیں کرے گا، چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس مصیبت میں پھنس چکے ہیں، اب ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنا کوئی ایسا نیک عمل، کوئی ایسی نیکی پیش کریں جو خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کے خوف کو سامنے رکھ کر ہم نے وہ نیکی کی ہوگی یا گناہ سے بچے ہوں گے، اس نیک عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ ہو سکتا ہے اللہ رحیم و کریم ہے، شفیق ہے، اس کے رحم و کرم کا بادل برس جائے، چٹان ہٹ جائے اور ہم غار سے باہر نکل آئے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، یا اللہ تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں اپنے جانوروں کو چرایا کرتا تھا، جنگل میں لے جایا کرتا تھا، میں جنگل سے ایک مرتبہ واپس آیا، میرا ہمیشہ کا معمول تھا کہ جانوروں کو دوہتا تھا، دودھ نکالا کرتا تھا، سب سے پہلے اپنے والدین کے پاس آیا کرتا تھا اور والدین کو دودھ دیتا تھا، ان کو دودھ پلایا کرتا تھا۔ اللہ ایسا ایک مرتبہ ایسا کرنا ہوا کہ میں دور چلا گیا جانوروں کو چرانے میں اور گھاس کی تلاش میں، اور آنے میں دیر ہو گئی۔ جب میں گھر پہنچا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے والدین سو گئے۔ میں نے دودھ دوہیا، والدین کے پاس آیا، والدین سو رہے تھے، میں نے ان کو نیند سے جگانا اور تکلیف دینا گوارا نہیں کیا، اور وہاں سے ہٹنا بھی گوارا نہیں کیا کہ بھوک کی وجہ سے رات میں جاگیں تو کہیں ان کو تکلیف ہو مجھے تلاش کرنے میں، ڈھونڈنے میں۔ میں وہیں ان کے سرہانے کھڑا رہا، رات بھر کھڑا رہا حتی برق الفجر، یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو گئی، دن روشن ہو گیا۔ اے اللہ ان کنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا اما نحن فيه من الصخرة، اے اللہ اگر میں نے یہ عمل صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، تیرے حکم کی تعمیل کے لیے کیا تھا، تجھے خالصتاً تیری رضامندی کے لیے کیا تھا، اے اللہ اس نیک عمل کی برکت سے، اس نیکی کی برکت سے اس چٹان کو ہٹا دے۔ اللہ کی طرف سے توجہ ہوئی، چٹان اس کی نیکی کی بدولت تھوڑی سی ہٹی، لیکن اتنی ہٹی کہ باہر سے تھوڑی سی ہوا آنے لگی اور تھوڑی سی روشنی کی کرن آنے لگی، باہر نکل نہیں سکتے تھے۔ دوسرے نے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ تو نے مجھے مال دیا تھا، دولت دی تھی، میری ایک چچا زاد بہن تھی، میرا دل اس پر آ گیا تھا، میں اس سے گندگی میں ملوث ہونا چاہتا تھا، میں نے اس سے کئی مرتبہ مطالبہ کیا لیکن اس نے میری درخواست قبول نہیں کی۔ نیک تھی، پاک باز تھی، عفت مآب تھی، دامن پاک تھا اس کا، اللہ والی تھی، تقوی والی تھی۔ اس نے کہا میں اس گندگی میں ملوث نہیں ہونا چاہتی۔ حالات کا کرنا ایسا ہوا، حالات اس کے بگڑے، فقر و فاقے میں مبتلا ہوئی، قرض کی نوبت آ گئی اور وہ میرے پاس کچھ پیسے لینے کے لیے آئی۔
کچھ پیسے لینے کے لیے آئی. میں نے کہا مجھے اپنی حاجت اور ضرورت پوری کرنے دے تب دوں گا. کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے. میں نے کہا تو اس نے بڑا مطالبہ کر دیا جو میرے بس میں نہیں تھا, تاکہ وہ گناہ سے بچ سکے کہ اتنا مطالبہ رکھوں گی یہ پورا نہیں کر سکے گا, گناہ سے میں بھی بچ جاؤں گی, یہ بھی بچ جائے گا. اس نے کہا 120 دینار سونے کے سکے اشرفیاں لا کر دو تو میں اپنے نفس کو تمہارے حوالے کر دوں گی. اس نے کہا اے اللہ میں نے بڑی محنت کی, ادھر ادھر سے وہ 120 اشرفیاں جمع کی اور لا کر اس کے پاس اکٹھا کر دی. اس نے وعدہ کر دیا تھا, میں نے شرط پوری کر دی. اب خلوت ہوئی, تنہائی ہوئی اور میں گناہ کی گندگی میں ملوث ہونے لگ گیا تھا اور اس کے قریب گیا تھا. اس اللہ کی بندی نے, اس خدا ترس عفت مآب عورت نے یہ کہا اتق اللہ ولا تفض الخاتم, اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور میری عزت و آبرو کو خراب مت کر. اے اللہ تیرا نام بس آیا اس ماحول میں, برائی سے کوئی روکنے والا مجھے نہیں تھا, تیرا خوف تیرا ڈر میرے سامنے آ گیا, میں اسی وقت وہاں سے اٹھ گیا, گندگی سے بچ گیا اور میں نے 120 دینار اشرفیہ بھی واپس لینے کا مطالبہ نہیں کیا. میں نے کہا اس کو لے جا اور اپنی حاجت اور ضرورت کو پورا کر. اے اللہ ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا عما نحن فيه من الصخرة. اے اللہ اگر میں نے تیرے خوف سے اس گناہ کو چھوڑا تھا, یہ بھی میرا ایک اچھا عمل ہے, نیکی ہے, تو اس نیکی کی برکت سے اس چٹان کو ہٹا دے, غار کا منہ کھل جائے, ہمیں نئی زندگی مل جائے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا, چٹان ہٹی, روشنی اور زیادہ نظر آنے لگی, ہوا اندر آنے لگی, لیکن اتنی چٹان نہیں ہٹی کہ وہ باہر نکل سکے. تیسرے نے کہا, تیسرا مالدار آدمی تھا, پیسے والا آدمی تھا, سیٹھ جی تھا. اس نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے ایک مزدور کو میں نے مزدوری پر رکھا تھا, اس نے میرا کام کیا, کام کرنے کے بعد اس نے مزدوری نہیں لی, وہ میرے یہاں سے چلا گیا, واپس بھی کبھی نہیں آیا. میں نے سوچا کافی دن ہو گئے ہیں واپس مزدوری لینے نہیں آیا, تو اس کی مزدوری کو میں انویسٹ کر دیتا ہوں, آگے لگا دیتا ہوں. میں نے انویسٹ کر دیا, آگے لگا دیا. وہ تھوڑی سی مزدوری تھی لیکن اللہ نے اس میں برکت دی. پہلے میں نے کھیتی کی, کھیتی سے جو آمدنی ہوئی اس سے گائیں خریدی, گایوں میں جب زیادتی ہوئی برکت ہوئی, میں نے اونٹ خریدے اور جانور خریدے. جب جانوروں کی تعداد بڑھ گئی تو میں نے ان کی رکھوالی کے لیے غلام خریدے اور پھر وہ سارا مال بڑھتا رہا. کئی سالوں کے بعد وہ مزدور بیچارہ آیا, وہ مزدور آیا میرے پاس اور کہنے لگا کہ بھائی تمہیں یاد ہے کہ میری مزدوری یاد رہ گئی تھی؟ کہ ہاں مجھے یاد ہے, ہاں مجھے یاد ہے. کہا کہ وہ مزدوری مجھے دے دو. اس نے سیٹھ جی نے اشارہ کیا, یہ جو وادی ہے, دو پہاڑوں کے درمیان یا دو دوروں کے درمیان وادی ہے, اس میں جو گائیں ہیں, بکریاں ہیں, جانور ہیں, اس میں جو چلانے والے غلام ہیں, یہ سب تمہاری مزدوری ہے, لے جاؤ. مزدور بیچارہ کہنے لگا یا عبداللہ لا تستہزی بی آتینی حقی, مذاق مت کرو, میری اتنی مزدوری تھوڑی تھی, میرا حق بس مجھے دے دو, میری اجرت دے دو. کہا میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا ہوں, یہ سب تیرا مال ہے. وہ جو مزدوری تھی میں نے آگے لگا دی تھی, اس سے تجارت کی, اس سے کاروبار کیا, اللہ نے اس میں یہ برکت دی ہے, سب لے جاؤ. بڑا اخلاص والا اللہ کا بندہ سیٹھ جی تھا, ورنہ ہمارے جیسا ہوتا تو سارا مال لے لیتا, وہی 500-600 روپے دیتا, لیکن اس نے یہ سب کچھ کر دیا. پھر اس نے ہاتھ اٹھائے اس غار میں, اے اللہ اگر میں نے تیری رضا کے لیے, تجھے خوش کرنے کے لیے اگر ایسا کیا تھا, اس نیکی کی برکت سے اس چٹان کو ہٹا دے. حدیث میں بخاری و مسلم میں اللہ کے حبیب نے فرمایا فانفرجت الصخرہ, اس کا یہ کہنا تھا کہ چٹان اس غار کے دہانے سے ہٹی اور وہ اس چٹان کے ہٹنے کے بعد غار سے باہر آئے اور انہیں ایک نئی زندگی ملی. یہ نئی زندگی کیسے ملی؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان کے نیک اعمال کی بدولت ملی, ورنہ اندر سانس گھٹ کر وہ مر جاتے اور وہیں ختم ہو جاتے, موت کا شکار ہو جاتے. نیک اعمال کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی انہیں نفع پہنچایا. یہ تیسری چیز بڑی نفع بخش ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. مال کی طرف توجہ ہے, اولاد کی
طرف توجہ ہے, دولت اور ثروت کے اکٹھا کرنے کی طرف توجہ ہے, لیکن نیکیوں کا ذخیرہ کرنے کی طرف توجہ نہیں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, جو آدمی متقی ہے, پرہیزگار ہے, دین اور شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے, چھوٹا سا اس کا روزگار ہے, چھوٹا سا اس کا کمانے کا ذریعہ ہے, اس کی اولاد بھی بہت ہے, گھر کے افراد بھی بہت ہیں, لیکن چونکہ شریعت پر چلتا ہے, تقوی شعار ہے, اللہ کا خوف اس کے دل میں سمایا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی چھوٹی سی اس روزی میں ایسی برکت عطا فرمائیں گے کہ سب کے لیے کافی ہو جائے گا.